الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میراج کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا کیسے استقبال فرماتے تھے؟ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانی کی دعا فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور رمضان مبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے، سبحان اللہ۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالی انداز میں 3 بار دریافت کرتے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا کہ کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا کہ پھر کیا بات ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلے کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ۔ سامنے کرسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان و ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے، اللہم آمین، سبحان اللہ۔ تو سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی تیاری شعبان المعظم میں ہی شروع فرما دیتے، اس لیے امت محمدیہ کے اکابرین کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ رمضان مبارک کے لیے خصوصی تیاری و اہتمام کرتے، سبحان اللہ۔ تو سامعین، علماء کرام نے رمضان مبارک کے استقبال و تیاری کے لیے بہت سی ہدایات و تجاویز بیان فرمائی ہیں کہ جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ سامعین، نمبر 1 کہ آمد رمضان سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کی تمام لرزشوں پر سچی توبہ کریں اور دل کو گناہوں برے خیالات سے پاک کریں تاکہ سامعین گناہوں سے پاک ہو کر رمضان مبارک کا استقبال کریں۔ اور سامعین، نمبر 2 کی مسائل سیکھیں اور سکھائیں کہ روزہ، تراویح، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اعتکاف و دیگر احکامات سیکھیں اور سکھائیں۔ اور سامعین، اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں روزے کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے، بے شک۔ سامعین، نمبر 3 کے صلہ رحمی میں جلدی کریں کہ قطع رحمی یعنی کہ رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، استغفر اللہ۔ اور سامعین، قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ، رشتے داروں سے صلہ رحمی کریں، کیونکہ سامعین صحیح حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، سبحان اللہ۔ اور سامعین، دل کو صاف کرے کہ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، استغفر اللہ۔ لہٰذا رمضان آنے سے قبل دل کو صاف کر کے عبادات کی طرف سے متوجہ کریں اور سب کو دل سے معاف کر دے کہ کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھے۔ اور سامعین، نمبر 4 کہ گزشتہ روزوں کی قضا، کہ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر سے رہ گئے ہوں تو ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان مبارک شروع ہونے سے قبل گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے۔ اور سامعین، نمبر 5 کہ دعاؤں کا معمول بنائیں کہ رمضان مبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں کہ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، قبولیت کا امکان بھی، سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، نمبر 6 کہ صدقے کی عادت ڈالیں، مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈال لیں تاکہ رمضان مبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ اور سامعین، کثرت تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیجیے کیونکہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قسم سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سبحان اللہ۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی استقبال رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔